بسم الله الرحمن الرحيم۔ دی وائس آف اسلام کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، ایک ایسی قوم جس پر اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا۔ اس قوم کے لوگ ایسے کیا گناہ کرتے تھے جس سے اللہ تعالیٰ نے ان پر دردناک عذاب نازل فرمایا، اور یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنے دن تک زندہ رہے، اور پھر ان کو کس طرح دردناک موت آئی جب سب لوگ بندر بن گئے۔ اور یہ اپنے عزیز و وقار کو دیکھ کر کیا کہتے تھے، اور کیا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر انہی کی نسل میں سے ہے؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن کی روشنی میں دیں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو بغیر سکپ کے آخر تک دیکھیے۔ انسانوں کی بندر کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے ہوئی۔ اس واقعے کا پیش منظر کچھ یوں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور اس کے قوم سمندر کے کنارے ایلا نام کے گاؤں میں رہتے تھے، اور ان کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ یہ قوم بڑی ہی خوشحال تھی اور اللہ تعالیٰ کی بڑی فرمان بردار قوم تھی، اور اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتوں سے نوازا تھا۔ ہر طرف سرسبز شاداب باغات اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے بے پناہ کرم و نواز تھے۔ یہ لوگ اپنے اس زندگی میں بہت خوش تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم چونکہ سمندر کے کنارے رہتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ خاص کرم تھا کہ سمندر کے اس کنارے پر بے پناہ مچھلیاں آتی تھی، جن کا یہ لوگ کاروبار کرتے تھے اور خوشحالی والی زندگی گزارتے تھے۔ جب یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے خوشحال ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئے اور طرح طرح کی گناہوں میں مبتلا ہو گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بار اس قوم کا امتحان لینے کا ارادہ کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار کرنا بند کر دے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے قوم پر ہفتے والا دن مچھلیوں کا شکار کرنا حرام ٹھہرایا، اور اسی وقت سے اس قوم کی بربادی کا دن شروع ہو گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے قوم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے والا دن مچھلیوں کا شکار کرنا حرام ٹھہرایا ہے۔ وہ لوگ سارے پریشان ہو گئے اور سر جوڑ کر بیٹھ گئے، کیونکہ ہفتے والا وہ دن ہی تھا جس میں مچھلیاں وافر مقدار میں آ جاتی تھی اور خود بخود کنارے پر آ جاتی تھی، اور باقی دن ایسے تھے بہت کم اور نہ ہونے کے برابر مچھلیاں پکڑ جاتی تھی۔ اس قوم کا گزر بسر اس مچھلیاں پر تھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سن کر پریشان ہو گئے۔ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک آزمائش ہے۔ پھر ایک دن شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ سمندر سے نانے نکال کر خشکیوں میں بڑے بڑے حوض یعنی سوراخ، جب ہفتے والا مچھلیاں آئے گی تو نالیوں سے ہو کر بڑے بڑے حوض میں جا کر گرے گی، اور پھر اسی طرح نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے گا، اور پھر اگلے دن یعنی اتوار والا دن انہیں پکڑ لیا جائے گا۔ شیطان نے اس قوم کو برگلایا کہ اس طرح ہفتے والا دن کے شکار سے بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی ہاتھ آ جائے گی، اور بہت سے لوگوں کو یہ ہلا بازی اچھی لگی اور انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا۔ اس قوم کو یہ ہلا بازی بہت پسند آئی، لیکن اس قوم نے یہ نہیں سوچا کہ مچھلیاں نالوں سے ہو کر حوض میں آ کے قید ہوگی تو مچھلیوں کا شکار ہی ہو گیا، اور یہ شکار بھی ہفتے والا دن ہی قرار پایا جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا۔ اس موقع پر یہودیوں کی 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس حلے سے منع کرتے تھے، ناراض اور بیزار ہو کر اس قوم کو منع کرتے تھے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا مان کر خاموش رہے اور انہوں نے شکار نہیں کیا، اور دوسروں کو منع بھی نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ لوگ منع کرنے والوں سے کہتے تھے کہ یہ تم لوگ ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ انہیں عنقریب ہلاک کرنے والا ہے، اور ان پر اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب نازل کرنے والا ہے۔ اور اس قوم کے کچھ لوگ ایسے تھے جو سرکش اور نافرمان لوگ تھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی علانیہ مخالفت کی اور شیطان کے ہلے بازی کو مان کر مچھلیوں کا شکار کرنے لگے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلم مخالفت کرتے تھے
اور ہفتے والا دن میں مچھلیوں کا شکار کر کے ان کو کھایا کرتے اور ان کو فروخت کرتے۔ پیارے دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کے 12,000 ایسے افراد تھے، منع کر کے باوجود نالیوں کے ذریعے شکار کرتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کے اللہ تعالیٰ کے اس نافرمانی سے باز آ جاؤ، اور یہ باز نہ آئے اور کل عام شکار کرنے لگے۔ چنانچہ وہ لوگ جو اس بات کو برا جانتے تھے، انہوں نے اپنے اور ان نافرمان لوگوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی، جبکہ ایک طرف وہ 12,000 نافرمان رہتے تھے اور دوسری طرف وہ لوگ جو شکار سے باز آ گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے قوم کو بار بار سمجھایا، لیکن یہ لوگ نافرمانی سے باز نہ آئے، اور اسی طرح وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے اور شکار بھی۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے عذابناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت بھیج دی۔ اس کا اثر کچھ یوں ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے ایک بھی گھر سے نہیں نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان دیواروں پر چڑھ گئے جو درمیان میں تھا، تاکہ معلوم ہو سکے کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے۔ لوگوں نے ان نافرمانوں کو دیکھا، وہ سب کے سب بندر میں مسخ ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر دردناک عذاب نازل فرمایا، جو انسانوں سے بندر بن گئے۔ جب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول دیا اور داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور روتے تھے، لیکن وہ کچھ بول نہیں سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان نافرمان بندر بن جانے والے کی تعداد 12,000 تھی۔ ان 12,000 بندروں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بندر بنا دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے وہ جنہوں نے ہفتے کے دن والے میں سرکشی کی تو ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے 12,000 قوم بندر بن گئے۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے۔ اسی طرح یہ قوم نہ کچھ کھاتے تھے اور نہ ہی کچھ پی سکتے تھے، یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے اس نافرمانی سے منع کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عذاب سے محفوظ رکھا، اور وہ لوگ جو شکار کو برا جان کر خاموش رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی سلامت رکھا۔ پیارے دوستو، آج کے دور میں جو بندر ہے، کیا کوئی ان بندروں کے نسل میں سے ہے؟ اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ آج کے بندر حضرت داؤد علیہ السلام کے قوم میں سے ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس قوم پر عذاب نازل کرتا ہے، یہ ان کی شکلوں کو مسخ کرتا ہے، تو یہ عذاب ان پر ہی ہوتا ہے جن پر یہ نازل ہوتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرتا ہے اور ان کی آگے نسل نہیں بڑھتی۔ اس لیے یہ بات غلط ہے کہ آج کے دور میں بندروں میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے قوم کے بندر بڑھنے والے نسل میں سے ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ صرف اور صرف 3 دن تک زندہ رہے اور پھر سب لوگ ہلاک ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو صفائی ہستی سے مٹا دیا۔ یا اللہ ہمیں بھی ان دردناک عذابوں سے محفوظ فرما جو پہلے اپنی قوموں پہ نازل فرمائی ہے، اور ہمیں ایسی ہمت نہ دے جو آپ کی نافرمانی کر سکے۔ آمین۔